اب پھر چونکہ اقبال کا بنیادی جو بیک گراؤنڈ تھا وہ قرآن تھا، زورواسٹرین ریلیجن کو انہوں نے پڑھا تھا، تقابل ادیان کو پڑھا تھا، فلسفے کو پڑھا تھا. اپنا ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہی تھا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا. اقبال بذات خود فارسی شاعر تھے، غالب کی طرح، اس میں کوئی شک نہیں. اقبال نے کہا اسی غزل کو ایگزیکٹلی کہ بیاب مجل سے اقبال ہو ایک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری دانت. کہ آؤ اقبال کی محفل میں اور ایک دو جام پی لو، اور اگرچہ وہ سر نہیں مڑاتا لیکن اس کو قلندری آتی ہے. اب پھر چونکہ اقبال کا بنیادی جو بیک گراؤنڈ تھا وہ قرآن تھا، زورواسٹرین ریلیجن کو انہوں نے پڑھا تھا، تقابل ادیان کو پڑھا تھا، فلسفے کو پڑھا تھا. اپنا ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہی تھا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا. اب میں نے ان تمام بیک گراؤنڈ نالج کو پہلے کور کیا. اقبال بذات خود فارسی شاعر تھے، غالب کی طرح، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی کتاب فارسی میں لکھی، اسرار خودی شاعری کی، دوسری رموز خودی بھی فارسی میں تھی، اور تیسری کتاب جو تھی پیام مشرق بھی فارسی میں تھی. اور اسرار خودی پہ ہی ان کو سر کا خطاب ملا تھا، اور اسرار خودی ہی پاپولر ہوئی تھی. اب جب یہ تینوں کتابیں چھپ گئیں تو ان کے دوستوں نے کہا کہ حضرت آپ کی بہت ساری نظمیں ہیں جو آپ کہتے رہی ہیں، مخزن میں چھپتی رہی ہیں، آپ بولتے رہی ہیں، اس میں حمایت الاسلام کے جلسوں میں آپ نے شکوہ پڑھا ہے، اس میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے گراؤنڈ میں، پھر آپ نے جواب شکوہ کہا ہے، جواب شکوہ آپ نے کہا ہے ادھر موچی دروازے کے باہر 1914 میں، تو خدا رہا ان کو بھی اکٹھا کریں. تو انہوں نے لوگوں کے دوستوں کے مجبوری پہ اکٹھا کر کے بانگ دراز بنائی، اور اس کو کبھی اون نہیں کیا. جب بھی مسئلہ آتا تھا تو کہتے تھے یہ میری طالب علمی کے زمانے کی نظمیں ہیں، چھوڑیں ان کو چھوڑیں. لیکن دس از ہاؤ ہی بیکیم پاپولر. غالب کے ساتھ بھی یہی تھا کہ غالب کو اپنی اردو شاعری پہ کوئی فخر نہیں تھا، اور جو اس کی ٹوٹل پوئٹری کا 10% تھی، 90% تو فارسی تھی. لیکن غالب کو بھی مشہور کرنے والی اس کی اردو شاعری تھی، حالانکہ بہت تھوڑی ہے، لیکن بیسک روح ان کی فارسی میں تھی. تو اقبال نے فارسی شاعری تک پہنچنے کے لیے رومی کو پڑھا ہے، بہت زیادہ پڑھا ہے، ثنائی کو پڑھا ہے، فردوسی کو پڑھا ہے، ناصر خسرو کو پڑھا ہے، صائب کو پڑھا ہے، غالب کو پڑھا ہے فارسی میں، عرفی کو پڑھا ہے، شیرازی نظیری کو پڑھا ہے. ان تمام شعراء کی باز گشت ہمیں اقبال کے ہاں ملتی ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ میں نے ان کو بھی پڑھا جائے. اب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے قلندران اقبال کے نام سے گھر سے شروع کیا، 50-60 بندوں کو بیگم صاحب نے کھانا کھلا دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے. پھر ہم نے کہا ہر مہینے کریں گے. پھر ایمبیسڈر سے جمیل احمد خان، انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کو پکڑ دیں گے UAE میں گورنمنٹ والے، آپ نے یہ بندے اکٹھے کرنے تھے، آپ ایسے کیا کریں، آپ ایمبیسی میں کر دیں. اس میں ایک تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، دوسرا ہماری بھی کارروائی ہو جائے گی کہ اقبال پہ کام ہو رہا ہے. ہم پھر اپنے مجلس قلندران اقبال کی ایکٹیویٹیز کو، جو اقبال کے اوپر لیکچرز کا سلسلہ تھا، اس کو اٹھا کے ہم ایمبیسی میں لے آئے. بہت ساری چیز میں آپ کو ہسٹوریکلی آئی کین شیئر اٹ ود یو، جو میرے خطبات تھے وہاں کے. وہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ کافی سارے کھانے میں نے دیے، کچھ اور دوستوں نے دیے، تو سلسلہ وہ چلتا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ آئی ہیو ٹو لیو دی کنٹری. آئی کیم ٹو دس کنٹری اپنی مرضی سے، ان کی مرضی کے خلاف. آئی واز دا ہائیسٹ پیڈ کنسلٹنٹ ان دی ورلڈ، آئی کین سے ایز اے میڈیکل کنسلٹنٹ. کوئی بندہ نہیں سیلری سلپ دکھا سکتا. میرے گھٹنے پکڑے ہوئے تھے، اور امریکن کہہ رہے تھے کہ آپ امریکہ چلے جائیں کیونکہ آپ انٹلیکچوئل ہیں، اور امریکن کا حق ہے انٹلیکچوئل. بٹ آئی کیم بیک. واپس آیا تو میں تھوڑا سا انٹروڈیوسڈ اس طرح تھا کہ ایک دفعہ ہم نے قلندران اقبال میں میاں اقبال صلاح الدین کو بلایا. جسٹر جاوید اقبال کو کہا کہ سر آپ آ جائیں، تو وہ نہیں آئے، تو میاں اقبال کو بھیج دیا. تو میاں اقبال نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو اتنے اچھے اسکالر ہیں اقبال کے، دیر از نو ادرس کا. اس نے لکھا بھی، آسی صاحب نے بھی نوائے وقت میں، کہ ابو دھابی آئے ہمارا لیکچر، کہتے ہیں یار یہ وحید کی طرح کا تو کوئی بھی نہیں ہے اقبال شناس، لیکن وہ ابو دھابی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو لاؤ ادھر. تو مجھے پکڑ کے نہ، انہوں نے کہا جی آپ آئے. میں نے خطبہ دیا دبستان اقبال میں. اس کا یہ ہوا کہ
جسٹس جاوید اقبال نے پہلے تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہی بیڑا غرق ہو گیا آج. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جتنا اقبال پڑھا تھا فارسی میں آج سارا جو ہے نا نہیں الٹ گیا ہے. کہتے ہیں یار تم تو اور طرح کی باتیں کر رہا ہے، لیکن کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک کرتا ہے. دا وے یو ہیو ریچ ٹو دی اقبالز میننگز اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ دین وٹ وی آر بلیونگ ان دس کنٹری. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار تم کتاب لکھو، میں چھاپوں گا، اور اب تم میرے سے وعدہ کرو کہ ہر مہینے تم پاکستان آ کے ایک خطبہ دیا کرو گے دبستان میں. اب میں ہر مہینے آتا تھا لاہور اور دبستان اقبال میں ایک خطبہ دیتا تھا. پھر یہ ہوا کہ جب پاکستان آتا تھا کبھی انجینئرنگ یونیورسٹی نے بلا لیا، کبھی انہوں نے. تو پچھلے اگرچہ میں یو اے ای میں تھا، لیکن آخری جو 5 سال تھے 4 سال یو اے ای کے میں پاکستان میں میرا آنا جانا لگا. امریکہ جاتا تھا، پچھلے 10 سال میں 7 دفعہ گیا ہوں. امریکن یونیورسٹیوں نے دوسری جگہوں پہ بلانا شروع اقبال پہ بولنے کے لیے. انگلینڈ جاتا تھا، ادھر جاتا تھا، ادھر بھی بلانا شروع کر. اب somehow or other آپ لوگوں نے بلا لیا سب نے. اب آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ میری جو باتیں ہیں ان کی اتنی میننگز ہیں. اس دوران میری کتاب اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ بھی آئی. ویری امپورٹنٹ بک، آئی کین شیئر اٹ ود یو 1 or 2 کاپیز، جس میں میں نے اقبال کا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیان کیا کہ اقبال پہ فکری اثرات کیا ہیں.